اور دوسرے لوگ وہ ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے، یعنی وہ نیک لوگ جو اپنے کردار اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے نیک تھے، جنہوں نے زندگی میں اچھائی اور برائی میں تمیز کی اور اس شعور کے ساتھ وہ اس دنیا میں زندگی گزارتے رہے، وہ بھی جنت میں داخلے کے مستحق قرار پائیں گے، اور یہ گویا متوسط درجے کے لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور تیسرے لوگ وہ ہوں گے جن کو اصحاب الشمال کہا گیا ہے، یعنی برے لوگ جو خدا کے امتحان میں ناکام ہو گئے، جنہوں نے خدا کی نشانیوں کو ٹھکرایا، جنہوں نے اس دنیا کے دھوکے میں آ کر آخرت کو بھلا دیا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بس ہم یوں ہی پیدا کیے گئے ہیں اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے، اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ جزا ہے اور نہ سزا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح زندگی گزاریں گے اس دنیا میں، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ابد تک بھگتتے رہیں گے، جیسا کہ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے سورہ الحدید کے بارے میں، جو قرآن کا چیپٹر نمبر 57 ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ اس میں دو باتیں خاص طور پر ملحوظ رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے اس میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی پیش آتا ہے، خواہ وہ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں ہو یا خود ہمارے اوپر جو کچھ پیش آتا ہے، وہ سب امتحان کے مقصد سے ہے۔ اس دنیا کا پانا بھی امتحان کی وجہ سے ہے اور اس دنیا کا کھونا بھی امتحان کی وجہ سے ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حالت میں مایوسی کا شکار نہ ہو۔ جب وہ پائے تو وہ شکر ادا کرے، اور جب وہ کھوئے تو وہ مایوس ہونے کے بجائے پھر سے اپنا جائزہ لے اور وہ یہ دیکھے کہ غلطی کہاں ہو رہی تھی۔ اس لیے صحیح اور مطلوب رویہ یہ ہے کہ جب آدمی سے کچھ کھویا جائے تو وہ مایوس اور دل برداشتہ نہ ہو، اور جب اس کو کچھ ملے تو وہ اس کی بنا پر فخر و غرور کا شکار نہ ہو۔ یہی صحیح ترین رویہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا 27ویں پارے کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر۔ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دنیا کے دیگر انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں: انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ افطار کی فضیلت سے جڑے مختلف موضوعات، صحت سے جڑے طبی فوائد، ساتھ ہی حمد و نعت کا خوبصورت نذرانہ سے کنارہ کر دو۔ ہندوستان کے اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لال بازار، ڈولی چوکی۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔
ناظرین آداب، ای ٹی وی اردو کے خاص پروگرام افطار ٹائم میں میں آپ کا میزبان ڈاکٹر ماجد دیوبندی استقبال کرتا ہوں یہاں دلی کی اسٹوڈیو میں۔ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں مولانا محسن تقوی صاحب، جن کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ مولانا ایک اچھے مقرر ہیں، ایک بہت سی تحقیقی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور ایک خاص طور پر عالم میں مولانا کا اپنا خاص مقام ہے، جو مثبت اور بہتر اور خوبصورت گفتگو کرنے کے حوالے سے مولانا محسن تقوی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ الوین عارف قریشی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گی اور نعت سرور کونین پیش کریں گی۔ ناظرین، افطار ٹائم میں آج کا موضوع ہے روزہ اور صبر۔ صبر ایک ایسا لفظ ہے ناظرین کہ بغیر اس کے مومن تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر قدم پر زندگی میں صبر ہے، اور ماہ رمضان تو صبر کا مہینہ ہے۔ ناظرین، مجھے اپنا ایک شعر یاد آتا ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے۔ روزے میں اور فاقے میں یہی فرق ہے کہ صبر بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی کرنی ہے۔ تو بہرحال ہمارے اس آج کے خاص پروگرام افطار ٹائم کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم مولانا سے گفتگو کریں گے، آپ کے سوالات لیں گے، آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیے گا، اس کے جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے الوین عارف قریشی سے سنیں حمد باری تعالیٰ۔ جی ارشاد۔ اے خدا بے قرار، اے خدا عالم بے قرار، تیری ذات ذات عظیم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے رحمتوں سے نواز دے، مجھے رحمتوں سے نواز دے، تو قدیر ہے، تو رحیم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اے خدا عالم بے قرار، واہ واہ۔ تیری حکمتوں کا جواب کیا، بے شک۔ تیری بخششوں کا حساب کیا، واہ واہ۔ تیری حکمتوں کا جواب کیا، تیری بخششوں کا حساب کیا، بہت اچھا۔ جسے چاہے بخش دے تو شفا، واہ واہ۔ جسے چاہے بخش دے تو شفا، تو طبیب ہے، تو حکیم ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ خدا عالم بے قرار، واہ واہ۔ تیرا نور کیا ہے، ظہور کیا، کسی آدمی کو شعور کیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تیرا نور کیا ہے، ظہور کیا، کسی
سبحان اللہ، اے واہ واہ، خدا عالم بے کرم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ہے عجیب عالم رنگ و بو، کہیں مشرب ہے کہیں قلوب، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ہے عجیب عالم رنگ و بو، کہیں مشرب ہے کہیں قلوب، تیری نعمتیں تو ہیں کو بے شک بے شک، بکو، سبحان اللہ، تیری نعمتیں تو ہیں کو بکو، تو حیات بخش و نعیم ہے، سبحان اے اللہ، خدا عالم بے کرم، سبحان اللہ، بہت اچھا، واہ واہ، تیرا نور انجم ماہ میں، تو آیا سفید و سیاہ میں، جی جی جی، بہت اچھا، تیرا نور انجم ماہ میں، واہ واہ واہ، تو آیا سفید و سیاہ میں، بہت اچھا، واہ واہ واہ، تیری خوشبو میں بسی ہوئی، تیری خوشبو میں بسی ہوئی، دم صبح و باد نسیم بے ہے، شک، بہت اچھا، اے خدا واہ عالم واہ، بے کرم، شکریہ الوینا، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ ناظرین، حمد باری تعالیٰ الوینا عارف قریشی نے پیش کی، یقیناً آپ متاثر ہوئے ہوں گے، اس لیے بھی کہ بہرحال اس رب کا ذکر ہے جس نے تمام عالموں کو بنایا۔ ناظرین، جیسا میں نے عرض کیا تھا، آج کا موضوع ہے افطار ٹائم کا روزہ اور صبر۔ اس میں ہم حضرت مولانا محسن تقوی صاحب سے سوالات پوچھیں گے، لیکن یہاں میں آپ کو کچھ نمبر بتا دیتا ہوں۔ ٹول فری نمبر ہمارے نوٹ کریں، 1800-3454-026، دوسرا نمبر ہے 1800-4254-089۔ آپ ہمیں ایس ٹی ڈی کال بھی کر سکتے ہیں 08415-305010۔ اور ناظرین، اگر آپ ایس ایم ایس بھیجنا چاہیں تو لکھیے IT، اپنا پیغام لکھیے، نام لکھیے، شہر کا نام لکھیے اور 56263579 پر بھیج دیجئے۔ ہم منتظر ہیں آپ کے سوالات کے۔ مولانا، جیسا میں نے عرض کیا تھا، آج کا موضوع ہے روزہ اور صبر۔ جی، ظاہر ہے اسلام میں تو صبر کا بھی انتہا مقام ہے، آغاز سے اور مختلف تاریخوں کے حوالے سے اسلام رفتہ رفتہ آگے بڑھتا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور صبر کا تو ہر جگہ اہم ترین مقام رہا، لیکن ماہ رمضان میں خاص طور پر روزہ جو ہے وہ صبر کی تلقین دیتا ہے۔ اس کے کیا کیا مضمرات اور کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر واقعاً ایک وہ انسانی جوہر ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی مقام انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے حاصل نہیں کر سکتا، جی، وہ مقام دنیاوی ہو یا اخروی، بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو پاتا۔ اور خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی تاریخ واقعاً بڑے صبر آزما
دور سے گزری ہے. خصوصیت کے ساتھ وہ ایام تاریخ کے یاد کیجئے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا اور چاروں طرف سے مزاحمتیں پیغمبر اسلام کے سلسلے میں اذیتیں اور آپ مختلف مصائب سے آپ دوچار ہوئے. اور نہ صرف یہ کہ پیغمبر بلکہ پیغمبر کے ساتھ جتنے افراد تھے وہ تمام اس شدید ترین سخت ترین دور کو گزرنے کے بعد جو ہے وہ اسلام نے پھر کامیابی کی راہیں دیکھی ہیں. اور میں عرض کروں گا کہ واقعاً ماہ مبارک رمضان خصوصیت کے ساتھ روزے کی ایک تربیت گاہ ہے. بہت اچھا. کہ جو انسان کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے ہم اپنے اندر صبر کا جوہر پیدا کریں. جی یہ چیز جو ہے وہ روزہ پورے طور کے اوپر انسان کو یعنی وہ سلیقہ سکھاتا ہے. جی یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں جی ایک مقام کے اوپر ارشاد ہوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جی بہت اچھا. تو یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے. بہت اچھا. یعنی روزہ سراپا صبر ہے. بہت اچھا. بے شک. یعنی بے صبری کے ساتھ تو روزے کا تصور ہی محال ہے. بہت اچھا. گویا کہ ہر لمحہ صبر کرنا ہے. اور نہ کہ یہ کہ پانی سے کھانے سے پرہیز کرنا ہے، صبر کرنا ہے، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہے تو بھی آپ کو یہ کہنا ہے کہ صاحب میں روزے سے ہوں اور صبر کرنا میری ذمہ داری ہے. مولانا صبر کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ تیسرا عشرہ ہے جہنم سے نجات. اور ہمارا ایمان ہے ناظرین کہ جو بھی صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری نجات ہوگی. اب اس نجات کے عشرے میں صبر اور زیادہ کرنا میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری ہو جاتی. ظاہر ہے کہ اب یہ بالکل آخری ایام ہے ماہ مبارک رمضان کے. یعنی وہ آخری ایام ہیں کہ جن میں ہم بارگاہ خداوندی میں توبہ اور استغفار کے لیے درخواست کر سکتے ہیں. چند دنوں کے بعد یہ برکتیں، یہ رحمتیں سب سلب ہو جائیں گی. لہٰذا ان چند ایام کو غنیمت جانتے ہوئے بہت ہم جتنا ممکن ہو سکے بارگاہ خداوندی میں لو لگاتے ہوئے صمیم قلب کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں. اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان سے ہم فیض حاصل کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. بہت اچھا مولانا، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے روزہ اور صبر کے حوالے سے اپنے خیالات بیان کیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پاس سوالات آنے لگے ہیں. جامعہ نگر سے راغب علی جمالی پوچھتے ہیں کہ کسی عورت کا شوہر بہت غصے والا ہے، ذرا سی بات پہ بیوی سے جھگڑا کرتا ہے، اس کے ہاتھ کے بنے کھانے پینے میں عیب نکالتا ہے. ایسی صورت میں کیا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کھانے کو چکھ سکتی ہے وہ خاتون؟ دیکھیے اس حد تک چکھ سکتی ہیں کہ اس کا کوئی اثر حلق تک یا حلق سے نیچے جو ہے وہ نہ پہنچے. جی وَإِلَّا بہرحال پرہیز کرنا چاہیے اس سے. جی لیکن شریعت نے اجازت دی ہے. ہاں بس اتنی کہ حلق تک اس کا اثر نہ پہنچے. اور اس میں ناظرین شوہروں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اتنی سختی نہ کریں کہ وہ ان کی اہلیہ کا روزہ خراب ہونے کے امکانات ہوں. مولانا یہاں ایک اور سوال آتا ہے. یہی نہیں صبر کہ میں صبر کروں، بلکہ ہر روزے دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ ہم صرف بات دوسرے پر ٹالتے ہیں کہ بھئی آپ صبر کریں. ہر قدم پر رمضان میں آپ کا امتحان ہے. آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا گفتگو کرنا. کسی نے آپ کی کار میں اسکریچ مار دیا، ظاہر ہے غصہ آنا آپ کو آئے گا، لیکن آپ اسے یہ کہیں کہ آپ کا روزہ ہے. ایک اور سوال پیدا یہ ہوتا ہے مولانا کہ صبر کے حوالے سے ہم مختلف تاریخی اوراق پر نظر ڈالیں تو ظاہر ہے ہزاروں واقعات آپ کو دیکھنے اور پڑھنے کو ملیں گے. ماہ رمضان میں ظاہر صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تاریخ کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے ماہ رمضان کے کچھ واقعات، ماہ رمضان میں روزے کی اہمیت اور صبر کے حوالے سے. دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، بلکہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے زبان کا روزہ، بہت اور زبان کے روزے سے بہتر ہے دل کا روزہ. واہ واہ. یعنی صرف بھوک اور پیاس ہمیں روزے میں برداشت نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی زبان کی طہارت اور پاکیزگی کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے. یعنی ہماری زبان سے کسی دوسرے شخص کی
لیے کوئی جسارت نہ ہو جائے, کوئی گستاخی ہم نہ کر بیٹھیں, یا کوئی اس طرح کا کوئی کلمہ ہماری زبان کے اوپر جاری نہ ہو جائے کہ جو پروردگار کو ناگوار گزرے اور روزے کی اہمیت کم ہو جائے. ہاں, روزے کی اہمیت کم ہو جائے. تو خصوصیت کے ساتھ غیبت, غیبت کا مسئلہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں بہت سنگین ہے. یعنی ایک حدیث میں ہے کہ ایک ضعیفہ نے پیغمبر اسلام کے سامنے کسی کی غیبت کی, تو آپ نے فرمایا کہ تیرے روزے سے اب کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے. اللہ, یعنی جو اجر و ثواب اور جو اہمیت اور جو افادیت روزے سے انسان کو ملنی تھی, اس سے جو ہے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دل کا روزہ, دل کے روزے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کو اچھے امور, اچھی باتیں, حدیث کی طرف, قرآن مجید کی تلاوت کی طرف, اس کے معنی و مفاہیم کی طرف زیادہ سے زیادہ ذہن کو لگائے, اور پھر جو ہے وہ روزے کے اندر جو ہے وہ اس کے بہتری پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال روزہ ایک پابندی نہیں بلکہ بہت سی پابندیاں اس کے اندر جو ہے وہ جینا سکھاتا ہے. اور روزہ ہی واقعاً وہ ایک ایسی شے ہے کہ اگر ایک مہینہ تک انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو یہ انسان کی طبیعت, اس کے مزاج اور اس کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہونے والی شے ہے, بشرطے کہ ہم یعنی صمیم قلب کے ساتھ روزہ رکھیں. بے شک. ناظرین, آپ نے سنا مولانا نے روزہ اور صبر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. افطار ٹائم جاری ہے ناظرین, چند لمحوں میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. یہ خوش رنگ لباس کے, لباس چاہے ہو تقریب کے, یا لباس ہو عید منانے کے, یہ لباس تو سارے پیارے ہیں, اور یہ سارے لباس ہمارے ہیں. سہیلی دا ڈیزائنر ویئر. کبھی یوں ہی جب ملے ایک لفظ پیار کا, اور زندگی is good, beauty in a way, beauty is good. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. ایکوالائٹ پریوار کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. ارے یار, تمہارے مکان کے کام کا کیا ہوا؟ ہاں بھائی, کام تو شروع کروانا ہے, پر جیڈی میں نقشہ پاس کروانے کی پرکریا کی جانکاری نہیں ہونے سے ہمت نہیں ہو رہی. ارے بھیا, کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ اب تو ناگرک سیوا کیندر میں جاؤ, کاؤنسلر کی سہایتا سے فارم بھرو اور جمع کرا دو. کام ہوتے ہی گھر بیٹھے ترنت سوچنا مل جائے گی. اب لوک سیواؤں کے گارنٹی ادھینیم 2011 میں 9 کاموں کے لیے سمے سیما جو نردھارت کر دی ہے. ارے واہ, تب تو میں مکان بنوانے کی تیاریاں شروع کرتا ہوں. جے ڈی اے کا پریاس جے پور واسیوں کو بہتر اور سمے بدھ سیوائیں دینا. سب کا فیوریٹ وہی جو ہے اندر سے سالڈ, جے پی سیمنٹ. میرا فیوریٹ, اب انڈیا کا فیوریٹ. ایکوالائٹ پریوار کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی, پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا. جہاں لکی نے چاک مٹی, پپو نے پی او پی, وہی چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا, اور یہ پرتیوگتا جیت. وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ. سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا, دیواریں بول اٹھیں گی. افطار ایک قدیم روایت جو ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے. ہندوستان کے مشہور شہروں کے وہ خاص پکوان جو افطار کے وقت دسترخوان کی زینت بنتے ہیں. پروگرام بزم افطار ہر سنیچر اور اتوار رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا,
खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चट करा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फे के बाद नाजरीन आपका खैर मकदम है दोबारा ETV उर्दू के ख़ास प्रोग्राम इफ्तार टाइम में, जो हम दिल्ली स्टूडियो से आपकी खिदमत में नशर कर रहे हैं। मौलाना रोज़ा और सब्र के हवाले से बात हो रही थी। हर लम्हा सब्र की गुफ्तगू होती है रोज़े में। मसलन बहुत से लोग पान बहुत खाते हैं, जाहिर सी बात है कि दिन भर उन्हें पान नहीं खाना है तो कुछ नफ्सियाती तौर पर उनको परेशानी होती है। बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, हालांकि अच्छा तो ये है कि स्मोकिंग भी ना की जाए, पान भी ना खाया जाए, लेकिन ये ज़ाती फ़ेल है। लेकिन उसके साथ साथ सब्र की अहमियत के साथ साथ उन लोगों का क्या अजर ज़्यादा मिलता होगा? देखिए ऐसा है आदत छोड़ रहे हो जी, जैसे कि आपने फरमाया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तर्क कर दी जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर तर्क ना भी कर सके तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से इंसान परेशान नहीं होता है, इरिटेट नहीं होता है, बल्कि भूख में भी इंसान को एक चिढ़ पैदा होती है। और वाक़यान रोज़ा, बाकमाल रोज़ा और सही माना में रोज़ा वही है कि इंसान अपनी इस गुस्से के ऊपर काबू पा ले और लोग देख कर कहें कि रोज़ेदार जा रहा है। जी जी बहुत अच्छा जी। सिगरेट नोशी हो या तंबाकू हो या खुद भूख की वजह से जो इंसान के ऊपर एक कैफियत तारी होती है और थोड़ा ज़िद्दी और चिड़चिड़ापन उसके अंदर पैदा होता है। देखा गया है कि बहुत से लोग जो है वो ज़रा सी बात पर माह मुबारक रमज़ान में घर में झगड़ा कर बैठते हैं, अपने दोस्त अहबाब में जो है वो तल्ख कलामी तक नौबतें आ जाती हैं। ये कमज़ोरी वहीं से है कि हम जो एक चीज़ हमारे नफ्सियात के ऊपर भूख असर करती है हम उस पर काबू नहीं पा सक रहे। हालांकि लगना चाहिए आपके किरदार से, आपकी चाल ढाल से, आपके अमल से कि आप रोज़े से। ग़ालिबन जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था कि हुजूर ने कहीं फरमाया है कि अगर कोई आपसे लड़े या कुछ कहे तो आप ये कहिए कि भाई मेरा रोज़ा है जी, मैं रोज़े की हालत में। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि सब्र की अहमियत बहुत है और रोज़े में तो नाजरीन उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। सब्र यही नहीं कि हम अपने पर सब्र करें, बल्कि सब्र ये भी है कि हमारी ज़ात से किसी को ज़हमत भी ना हो, किसी को तकलीफ़ भी ना हो। आपके अपने अमल में, ऑफिस में, घर में, दफ्तर में, आपके पूरी ज़िंदगी में सब्र के हवाले से उसकी बड़ी अहमियत है। हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे ये निजात, जहन्नुम से निजात का महीना है। इस हवाले से माह मुबारक सब्र और जहन्नुम से निजात के हवाले से आपके ख़यालात? जी देखिए, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि सब्र के बग़ैर न दुनिया के अंदर कोई मकाम हासिल होता है, न आखिरत में कोई मकाम हासिल होता है। देखिए, सब्र के मफ़हूम को आम तौर के ऊपर जो लोग तसव्वुर करते हैं वो सिर्फ़ मुसीबतों के मुकाबले में। बहुत अच्छा। हालांकि सब्र सिर्फ ये नहीं है कि मुसीबत और कोई उफ्ताद हमारे ऊपर आती है तो हम उस मरहले के ऊपर किस तरह से उन हालात से गुज़रते हैं, बल्कि इताअत परवरदिगार करने में भी सब्र के जौहर की ज़रूरत है। बहुत अच्छा। यानी जब तक इंसान यानी सब्र का मलिका नहीं रखेगा, वो सर्दियों में सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद तक आ जाए, बहुत अच्छा, ये मुश्किल है। वाह वाह। अब इस वक्त